بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. ہمارا یہ تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بہت کرم سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. آج ہم لوگ سورہ انفطار تک پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے ہمارا یہاں پہ آنا، ہمارا ٹائم سپینڈ کرنا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اور اس سے اپنے اعمال کو بہتر کرنا. تو انشاءاللہ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. کل ہمارا جو سیشن ہوا تھا اس میں آخری میرے خیال ہے 3 منٹ میں یا 4 منٹ میں تھوڑا سا کوئی آڈیو کا مسئلہ ہو گیا تھا. واللہ عالم اس کی کیا وجہ بنی، لیکن بہرحال کوئی ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آج آپ کو جو لاسٹ 3 آیات تھیں سورہ تکویر کی وہ پہلے میں کور کرا لیتا ہوں، جسٹ ان کیس اگر آپ سے مس ہو گیا ہو. اور پھر انشاءاللہ ہم آج کا جو ٹاپک ہے جہاں پہ ہم سورہ انفطار کور کریں گے اس کی طرف ہم آئیں گے. تو سورہ تکویر کی جو میں نے آیت نمبر 26 کا ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، وہ پوری سورہ کا کرکس تھا، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہ پھر تم آخر کہاں جا رہے ہو. تو اس کی ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ ہم اس میں واقعی میں ہم سوچیں کہ بھئی ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہم نیکی کی راہ پر چل رہے ہیں یا گناہ کی راہ پر چل رہے ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پھر آخر ہم نے تیاری کیا کر رکھی ہے. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یقیناً یہ جو قرآن ہے یہ کسی ریمائنڈر سے کم نہیں ہے تمام عالمین کے لیے. یعنی یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نصیحت ہے اور تمام عالمین کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے یہ ایک ہدایت کا ذریعہ ہے. اگر کوئی اس سے ہدایت لینا چاہے تو اس میں ہدایت کافی ہے، یعنی اس کے اندر ہدایت کافی ہے. بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ فار ایگزامپل انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ صرف سورۃ العصر کے بارے میں کہا کہ صرف اگر پورے قرآن میں سے صرف یہ ایک سورت بھی نازل ہو جاتی تو یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. تو لیٹ الون کہ پوری قرآن کا جہاں ذکر کیا جائے کہ پورا قرآن اب نازل ہو چکا ہے، اب بھی تمہیں ہدایت نصیب نہ ہو، قرآن نازل ہونے کے باوجود بھی بندہ گمراہ پھر رہا ہو، تو پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں کہ لمن شاء منکم ان یستقیم، تو پھر تم میں سے جو چاہے وہ صراط مستقیم کا راستہ اختیار کر لے. جس کی مرضی ہے وہ اختیار کرنا چاہے وہ کر لے. جو اختیار کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا، اپنے فائدے کے لیے کرے گا. جو نہیں کرنا چاہتا وہ اس کی اپنی مرضی ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، جو چاہتا ہے وہ اللہ کی طرف یہ جو جانے والا سیدھا راستہ ہے اس کو اختیار کر لے. اور آخری آیت میں ارشاد فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے جو رب العالمین ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی چاہت ہے اور ایک اللہ کی چاہت ہے. جو اللہ کی چاہت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کے لیے ہی ہدایت چاہتا ہے، لیکن کیا آپ اپنے لیے ہدایت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ یعنی حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف ایک قدم لے کر آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے. جو اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. تو پہلا قدم میں نے اور آپ نے اٹھانا ہے، اللہ نے نہیں. اللہ تو چاہتا ہے ہر بندے کو ہدایت مل جائے، لیکن کیا آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اصل سوال یہ. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ یہ سورہ جو ہے اس کا اختتام ہوا تھا. آج ہم اپنا جو ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں جو کہ سورہ انفطار ہے. سورہ انفطار بھی مکی سورہ ہی ہے، اور ہم نے کل جو حدیث ذکر کی تھی میں آج ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق جو ہے ان کی تلاوت کر لے، ان کو پڑھ لے، ان کو سمجھ لے، تو اس کے سامنے قیامت کا منظر جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا. تو جس طرح پچھلی سورہ میں سورہ تکویر میں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہا گیا کہ پھر تم کہاں جا رہے ہو، اس سورہ میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہ یہ وہی قیامت کا دن ہے جس کی طرف آپ جا رہے ہیں. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں جب آسمان جو ہے وہ پھاڑ دیا جائے گا، یعنی اس کو چیر دیا جائے گا. اب یہ جو سورہ ہے اس میں بھی اذا کے ساتھ شروع ہو رہا ہے کہ جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جو ہیں وہ گر جائیں گے اپنی جگہ سے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. تو اب وہی بات ہے اذا کر کے جب یہ ہوگا. تو دونوں اس سورہ میں اور پچھلی میں آپ کو ایک کمپیریزن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں کتنی مشابہت ہے آپس میں. تو پچھلی سورہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سی چیزوں کا تعلق جو تھا وہ لائٹ اینڈ ڈارک کے ساتھ تھا. اذا الشمس كورت، یعنی جب سورج بجھ جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور تارے جو ہے وہ بھی مدھم پڑ جائیں گے. اور پھر اس میں ذکر ہوا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. تو اندھیرے اور روشنی کا
بار بار مقابلہ کیا گیا پچھلی سورہ میں. اس میں جو ہے وہ چیزوں کے ٹوٹنے کا اور ہلنے کا اور جگہ سے ہلا دی جانے کا ذکر کی جا رہا ہے, جس طرح کہ بھی ہم آیات میں دیکھیں گے. تو سب سے پہلے کہا گیا اذا السماء انفطرت, جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا. یہ قیامت کے دن کا ایک منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کی جا رہا ہے, جیسے سورہ نبا میں بھی کہا گیا تھا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا, آسمان پھٹ جائے گا جیسے کہ دروازے جس طرح کھول دیے جاتے ہیں اس طرح بن جائے گا. آگے فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت, اور جب یہ جو بڑے بڑے ستارے ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے, اپنی جگہوں سے گر جائیں گے. جیسے پچھلی سورہ میں نجوم کہا گیا, نجم یا نجوم یعنی نجم جو ہے تارے کو کہتے ہیں, نجوم اس کی جمع ہے, اور کوکب اور کواکب یہ بھی سٹارز اور ان کی یعنی پلورل فارم ہے. کوکب جو ہے نا یہ بڑے تارے کو کہتے ہیں, یعنی نجوم کے اندر تارے کی چمک کا ذکر زیادہ ہوتا ہے, یعنی چمکنے دمکنے والا تارا. لیکن کوکب کی جب بات ہوتی ہے, کواکب کی بات ہوتی ہے, تو بڑے بڑے تاروں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ہمارے لیے ایک گائیڈنگ لائٹ کے طور پہ سامنے آتے ہیں, ٹریولرز کو مدد دیتے ہیں, اور اسی طرح کے جن کا فنکشن یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آسمان میں ویل پلیسڈ ہیں. وہ جو ویل پلیسڈ تارے ہیں بڑے بڑے, وہ اپنی جگہوں سے ہٹ جائیں گے, اپنی جگہوں سے گر جائیں گے. تو یہ بھی ایک ایسا منظر ہے جو کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ بڑے بڑے تارے جو ہیں وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور جو بہار ہیں یعنی کہ جو سمندر ہیں وہ فجرت, وہ اپنی حد سے تجاوز کر جائیں گے. جس طرح ہم فاجر کہتے ہیں یا فاجرہ کہتے ہیں, تو جو سمندر ہیں وہ اپنے جگہ سے اوور فلو کر جائیں گے, سپل اوور کر جائیں گے. کہاں تک سپل اوور کریں گے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ پانی بھی جو ہے نا وہ بھی اپنے جگہ پہ کنٹرول میں اب نہیں رہے گا, وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور قبریں جو ہیں ان کو الٹا کر دیا جائے گا. بوسرت کا مطلب ہے جس طرح, مطلب آپ کے پاس کوئی جس طرح بیگ ہوتا ہے نا, آپ کے پاس ایک بیگ ہے جس میں بہت سارا سامان پڑا ہوا ہے, تو اس بیگ کو جب آپ الٹا کر دیتے ہیں اور انڈھیل دیتے ہیں, اکثر اوقات جب ہم کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جلدی میں, گاڑی کی چابیاں ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی ایسی چیز ہے اور وہ بیگ میں کہیں پڑی ہوئی ہیں, اور بیگ میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ بھئی ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھیں. بیگ کے اندر سے ہم پوری بیگ ہی الٹا دیتے ہیں کہ بھئی کہاں جلدی سے مل جائے. تو بالکل اسی طرح سے قبروں کو الٹا دیا جائے گا, جو کچھ بھی قبروں کے اندر ہے سارا کچھ باہر آ جائے. تو یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا کہ قبریں جو ہیں ان کا سارا کانٹینٹ باہر انڈھیل دیا جائے گا, سب کچھ باہر آ جائے گا زمین میں سے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, تو پھر کیا ہوگا جب اذا جب یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, پھر کیا ہوگا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, اس دن پتہ لگ جائے گا ہر شخص کو کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا. یعنی یہاں پہ جو بات کی گئی تھی پہلے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تو کہاں جا رہے ہو, تو جا اسی دن کی طرف رہے. یہی وہ دن تھا جہاں پہ اب تم پہنچ گئے. اور اب اس دن پہ جب لوگ آ گئے اور یہ سارے مناظر ان کے سامنے ہیں کہ آسمان پھٹ رہا ہے, سمندر اوور فلو کر رہے ہیں, تارے ٹوٹ رہے ہیں, قبروں میں سے کانٹینٹ سارا باہر آ گیا, اب انسان جو ہے نا وہ بھاگنے کا سوچ رہا ہے. جب بھی کوئی کلیمٹی آتی ہے کیا ہم ایگزٹ نہیں ڈھونڈتے؟ خدا نہ خواستہ کہیں پہ آگ لگ جائے, خدا نہ خواستہ کہیں زلزلہ آ جائے, کیا ہم راہ فرار نہیں ڈھونڈتے کہ وہاں سے نکلا جائے, اس کلیمٹی سے باہر نکلا جائے؟ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاریہ میں کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, کہ اس دن لوگ جو ہیں وہ ایسے پتنگوں کی طرح ادھر ادھر ہو رہے ہوں گے. جیسے پتنگا جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول لگتا ہے نا, کسی لائٹ کے ارد گرد گھوم رہا ہے, لگتا ہے آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہے. بالکل اسی طرح سے لوگ جو ہے نا وہ بھاگ رہے ہوں گے. جیسے کہ سورہ قیامہ میں آتا ہے کہ یقول الانسان یومئذ این المفر, کہ انسان پوچھے گا کہ بھئی راہ فرار کہاں ہے, بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. ہر بندہ اس کلیمٹی سے نکلنا چاہ رہا ہے, لیکن آپ نکل نہیں سکتے کیونکہ علمت نفس ما قدمت واخرت. ہر بندہ وہاں پر کھڑا کھڑا سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا میں نے آگے بھیجا تھا اور کیا میں چھوڑ کر آیا ہوں. راہ فرار کوئی نہیں ہے, ہر بندہ سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے آگے کیا بھیجا تھا. یعنی جو اعمال ہم نے کیے تھے وہ اللہ تک پہنچ گئے, وہ آگے بھیجے تھے آپ نے. جو کلمات آپ کی زبان سے نکل گئے وہ آگے چلے گئے اللہ کے پاس. جو بھی نیک اعمال کیے تھے یا شر کے کیے تھے وہ سارے آگے چلے گئے آپ سے آگے, آپ سے پہلے وہ پہنچ چکے ہیں. جب آپ کوئی کام کرتے ہیں وہ سمجھیں کہ آپ نے سینڈ کر دیا وہ کام, جیسے ای میل سینڈ ہوتی ہے یا کوئی میسج سینڈ ہوتا ہے, وہ سینڈ ہو گیا بس. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے بھیجی ہیں. اور پیچھے کیا چھوڑا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہو, بری صحبت کو چھوڑ دیا ہو,
ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسے نیک کام چھوڑے ہوں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے ہوں. آپ نے پیچھے ایسی نیک اولاد چھوڑی ہے جو آپ کے لیے دعائیں کرتی تھی. آپ نے کوئی علم نافع پیچھے چھوڑا ہے جو آپ کو قبر کے اندر بھی فائدہ دے رہا تھا. آپ نے کوئی چیریٹی کے کام ایسے کیے تھے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے یعنی ثواب کا اجر کا باعث بنے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت ساری اچھی اپرچونٹیز کو پیچھے چھوڑ دیا. نیکی کے بہت سارے مواقع ملے تھے, آپ نے پیچھے چھوڑ دیا, آپ نے ان کو فالو نہیں کیا. لوگوں نے آپ کو خیر کی طرف بلایا, آپ نے وہ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ دیں. تو ہر بندہ اس دن سوچے گا کہ میں نے آخر کیے کون سے کام تھے اور کون سے کام میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں. چاہے وہ آگے بھیجنے والے کام بھی اچھے ہو سکتے ہیں اور پیچھے چھوڑے والے بھی اچھے ہو سکتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر بندے کا معاملہ کیا تھا, وہ تو ہر بندہ ہی جانتا ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں اس سورہ کا کرکس ہے, وہ یہ آیت ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, ما غرک بربک الکریم, تجھے کس چیز نے تیرے رب سے غافل کیا ہوا ہے. یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک, کس چیز نے تجھے کیئرلیس کر دیا, کس چیز نے تجھے ہیڈ لیس کر دیا ہے, نگلیکٹفل کر دیا ہے تیرے رب کریم سے. اب انسان سوچے, غرہ جو ہے نا, غرہ کہتے ہیں مطلب یعنی ما غرہ, یعنی غرہ کہتے ہیں کسی کو چیٹ کرنا, ڈیلوٹ کرنا, کون کرنا, فراڈ کرنا کسی کے ساتھ. تو کیا چیز ہے جو دھوکہ دے رہی تھی تیرے رب کریم کی طرف آنے سے. تو جس طرح آتا نا کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ صرف دھوکے کا سامان ہے. ما غرک بربک الکریم, کیا چیز تجھے گمراہ کر رہی ہے تیرے رب کی طرف آنے سے. اب آپ سوچیں کہ واقعی میں مجھے اور آپ کو کیا چیز اللہ سے ہٹا رہی ہے. آج کل جو ایتھیسٹ ہے, جو اللہ سے دور ہو چکا ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, جو اپنے رب کریم سے دور ہو گیا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسا واقعہ آ گیا ہو کہ جی میں نے کچھ لوگوں سے بات کی, کچھ ینگسٹرز تھے ان سے بات کی, تو ایک لڑکا تھا وہ کہتا ہے سر میں ایتھیسٹ ہوں. میں نے کہا اچھا تو کیا وجہ بنی آپ کے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کی. اس نے کہا کہ میری گرل فرینڈ جو ہے وہ مجھے چھوڑ کے چلے گی, میرا دل ٹوٹ گیا, تو اللہ جو رحمان و رحیم ہے اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. اب دیکھیں ویسے تو اس پہ سمجھ نہیں آتی کہ بندہ ہنسے یا روئے اس بات پہ کہ آپ کیا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا یا آپ اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے. اگر آپ کی زندگی میں ایک واقعہ ہو گیا جو کہ بڑا ناخوشگوار تھا آپ کے لیے, آپ کو بڑا اس پہ دکھ ہوا, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ بندہ اللہ کا انکار کر دے. اللہ نے آپ کو ہزاروں نعمتیں دی ہوئی ہیں, ہزاروں چیزیں دی ہوئی ہیں, ایک اللہ آپ سے لے لیتا ہے تو آپ کو اتنی ٹینشن ہوگی کہ آپ نے اللہ کا انکار کر دیا. تو یہ اصل میں کبھی کبھار نا اتنی سی بات ہوتی ہے. اور میں نے بڑے بڑے ایتھیسٹ پروفیسر بھی دیکھے ہیں جن کی وجہ ایتھیسٹ ہونے کی ایسا ہی کوئی واقعہ تھا جو ان کی زندگی میں پیش آیا کہ جی میرے ساتھ ایسا آخر کیوں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مانتے نہیں ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آخر اللہ نے ایسا کیوں کیا, آپ کو اس کیوں کا جواب نہیں ملا, اس لیے آپ جو ہے نا وہ اللہ کی انکاری ہو گئے. جو کہ بڑا illogical سی بات لگتی ہے کہ انسان جو ہے اس لیے اللہ سے پیچھے ہٹا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی اپس اینڈ ڈاؤن ایسے آئے تھے جن کو وہ ریشنلی سمجھ نہیں پایا, تو اس نے یعنی اللہ کا انکار کر دیا. اس کو ویسے پرابلم آف ایول بھی کہتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں دنیا میں کچھ ایول چیزیں دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں. لیکن اگر چلیں ہم مسلمانوں کی بات کریں, ایتھیسٹ کی بات نہ بھی کریں, ایک مسلمان جو ہے اس کو کیا چیز جو ہے وہ اللہ سے غافل کر رہی ہے, اللہ سے دور کر رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الکہف کے اندر سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتے ہیں, المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. کہ یہ جو پیسہ اور بچے ہیں نا, المال والبنون, مال اور اولاد, یہ دو چیزیں ہیں جو کہ یعنی زینت الحیات الدنیا, یہ دنیا کی خوبصورتی کی چیزیں ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ دونوں چیزیں جو ہے نا انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں. ایک انسان جو ہے وہ اپنے بچے پالنے میں لگا ہوا ہے, اللہ کو بھول گیا. ایک انسان پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے, اللہ کو بھول گیا. تو یہ نہ ہو کہ یہ جو دنیا کی زینتیں نا یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, پھر ہم دیکھیں کہ اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں ایز اے کمیونٹی اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں. کبھی کبھار ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں, ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار ہماری فیملی ہوتی ہے, ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہوتی ہے. کبھی کبھار کوئی ہماری چاہت ہوتی ہے, کوئی ہماری محبت ہوتی ہے, عشق عاشقی کی کوئی داستان ہوتی ہے جو ہمیں اللہ سے پیچھے کر رہی ہوتی ہے, اللہ سے دور کر رہی ہوتی ہے. کبھی کبھار کوئی ٹی وی شو ہوتا ہے, کوئی ڈرامہ ہوتا ہے, کوئی ویڈیو گیم ہوتی ہے, کوئی فلم ہوتی ہے
جس کے اندر ہم اتنا زیادہ محو ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول گئے ہیں. کبھی کبھار ہمارے فیملی کے کچھ جھگڑے ایسے ہوتے ہیں جو ہم اللہ سے دور کر دیتے ہیں. ہم سارا دن انہی جھگڑوں میں ملوث ہو کے رہ جاتے ہیں, چاہے وہ ساس بہو کا جھگڑا ہو یا اس نے یہ کہہ دیا فلاں نے وہ کہہ دیا. ان جھگڑوں میں ہم ایسا پھنس جاتے ہیں کہ ہم اصل اپنے مقصد سے دور ہو جاتے ہیں, جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں. تو کبھی کبھار یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں دیکھیں کہ کتنی محبت سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, بربک, کہ اللہ تعالیٰ اس ڈس بلیور کو, اس نافرمان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے اپنا رب نہیں سمجھتا لیکن میں پھر بھی تیرا رب ہوں. ربکا, تیرا رب, کہ تجھے کس چیز نے تیرے رب سے دور کیا. اللہ تعالیٰ ابھی بھی اپنی نسبت اسی بندے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ تو مجھے اپنا نہ مان, میں پھر بھی تیرا ہی رب ہوں, میں پھر بھی تیرا رب ہوں. تو پتہ نہیں مجھے اپنا سمجھتا یا نہیں سمجھتا لیکن میں تو تیرا ہی ہوں, اور نہ صرف تیرا ہوں بلکہ تیرا رب کریم ہوں, تیرے پہ کرم کرنے والا. آج جتنی بھی تو نعمتوں میں لپٹا ہوا ہے نا, سر سے لے کے پاؤں تک, وہ سب اللہ کا کرم ہے تیرے اوپر, کیونکہ وہ رب کریم ہے. تو کھانا کھا سکتا ہے, تو زمین پر چل پھر سکتا ہے, تیری فیملی ہے, تو سانس لیتا ہے, تو بیماری سے بچا ہوا ہے, تیرے پاس ہزاروں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. تو یہ کہاں سے, آسمان سے خود ہی ٹپک پڑی ہیں یا اللہ نے تجھے دی ہیں؟ تجھے اگر عقل سمجھ دی ہے, تجھے آنکھیں, ناک, کان, منہ سب کچھ عطا فرمایا ہے بغیر ٹیکس کے, اس پہ کوئی ٹیکس بھی نہیں لگا ہوا, تو تیرا رب تو تجھے عطا کیے جا رہا ہے, تو ہی ہے جو اللہ کی طرف نہیں آتا. یعنی اس آیت میں نا بڑا دکھ ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کہ کیا آخر وہ چیز ہے, چلو ہمیں پتہ تو چلے وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں آ رہی ہے, وہ پتہ تو چلے, بتا تو صحیح وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے, تجھے تیرے رب سے کنیکٹ نہیں کرنے دے رہی, تیرے رب کریم سے کنیکٹ نہیں کرنے دے رہی جو ساری خیر کا مالک ہے. تیری زندگی میں جو بھی خیر آ رہا ہے وہ اسی کی طرف سے آ رہا ہے. آخر وہ کیا چیز ہے, ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ وہ کیا چیز ہے جو تجھے تیرے رب سے نہیں جڑنے دے رہی. کون سا ایسا گناہ بیچ میں آ گیا ہے جو تجھے تیرے رب سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے؟ کون سا ایسا شخص ایسا آ گیا ہے جو تیرے رب سے زیادہ تجھے عزیز ہو گیا, جس کی وجہ سے تو نے اپنے رب کو چھوڑ دیا؟ وہ کیا چیز ہے, بتا تو صحیح وہ کیا چیز ہے, ہم بھی تو دیکھیں وہ کیا ہے, وہ کتنی خاص چیز ہے جو تجھے تیرے رب سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے. وہ مال ہے, وہ دولت ہے, وہ تیری اولاد ہے, وہ بیوی بچہ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ کوئی گناہ ایسا ہے جو تو اتنا زیادہ اس میں ملوث ہو چکا ہے کہ تو اپنے رب کے پاس نہیں آ رہا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, بتا تو صحیح. اللہ تعالیٰ التجا کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں انسان سے کہ بتا وہ کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید میں ایسے سوال آتے ہیں, یہ ریٹوریکل کوسچنز ہوتے ہیں جو انسان کو نا یہاں پہ رک جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے. قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنا شروع کی اور فر کر کے آپ نے ختم کر دی, ایسا نہیں ہے. قرآن بار بار آپ کو روکتی ہے, رک جاؤ, رکو, اس سوال کا جواب ڈھونڈو, کیا جواب ہے اس کا. میں سوچوں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, مجھے کیا چیز روک رہی ہے کہ میں اپنے رب سے پا رہا. آپ اپنا سوچیں کہ بھئی مجھے کیا چیز روک رہی ہے, اور پھر دیکھیں کیا وہ چیز جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے, کیا وہ اللہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی آپ کی لائف میں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. یہ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کی بات نہیں ہو رہی, ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. آپ جیسے ایمان والے, ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے رب کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ انسان جو ہے وہ اب کیا ایکسکیوز دے گا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ کیا آخر چیز تھی جو ہمیں اپنے رب سے کنیکٹ نہیں کرنے دے رہی تھی. جیسے ایک ماں کی مثال ہوتی ہے نا, مطلب اللہ تعالیٰ تو ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. ایک ماں کا اگر بچہ نافرمان ہو اور ماں سے کہ دفع ہو جا, اور بچہ گھر سے نکل جاتا ہے, ماں جو ہے نا وہ پھر بھی گیٹ کو تالا نہیں لگاتی, گیٹ کھلا رکھتی ہے, رات کو سوتی نہیں ہے کہ شاید میرا بچہ واپس آ جائے گا, شاید میرا بچہ واپس آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے واپس آنے پہ نا اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنا کوئی بدو ہو نا ڈیزرٹ میں, صحرا میں, اس کا اونٹ گم گیا ہو
اور پھر وہ اونٹ اس کو مل جائے واپس تو وہ چیخ اٹھے چلا اٹھے کہ میری زندگی واپس آ گئی. کیونکہ اس اونٹ کے اوپر نا اس کا ٹینٹ بھی تھا, اس کا کھانا پینا بھی تھا, اس کی زندگی اس اونٹ کے ساتھ وابستہ تھی. اور وہ صحرا کے بیچ میں بدو ہے, اس کے صحرا کے بیچ میں نہ کوئی سایہ نہ کچھ ہے. وہ 2 منٹ کے لیے لیٹا, اس کا اونٹ غائب ہو گیا. آنکھ کھلی تو پتہ چلا اونٹ ہی نہیں ہے. اونٹ اور سارا ساز و سامان بھی گیا. بس وہ وہاں صحرا کے بیچ میں مرنے کا انتظار کر رہا تھا. پھر کہیں دور سے اس کو اونٹ نظر آتا ہے واپس آتے ہوئے, تو وہ چیخ اور چلا اٹھتا ہے کہ میری زندگی بچ گئی, میری جان بچ گئی. خوشی کے عالم, اتنا خوش ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ بھولا بھٹکا جب اللہ سے دور ہو جاتا ہے نا, پھر وہ اللہ کی طرف واپس آتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی وہی بات ہے کہ انسان, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنانے کے لیے بھی تیار ہے, لیکن انسان کی ایسی مت ماری ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی طرف واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. عجیب معاملہ ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. آگے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک, اس نے تجھے پیدا کیا. الذی خلقک فسواک فعدلک, اس نے تجھے خوبصورتی سے پیدا کیا اور تجھے بیلنس بھی کر دیا. فسوا کا مطلب ہے ہی فیشنڈ یو پرفیکٹلی, اس نے تجھے بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا. یعنی اس سے بہتر تیرا ڈیزائن ہو نہیں سکتا تھا. خود انسان اپنے جسم پہ غور کرے نا کہ میں ہر ایک فنکشن جو آپ کی باڈی کا ہے وہ کتنا سوٹڈ ہے. ہر اعتبار سے آپ دیکھیں, ہماری عقل سمجھ, ایک ایک چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ پرفیکٹلی ڈیزائنڈ ہے. فعدلک, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیلنس کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی, بیلنس کر دیں, کان, ہاتھ, پاؤں, ٹھیک ہے, جسم بیلنس ہو گیا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جنہ اور نار کو بیلنس کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتن وسطا بنایا, بیلنس نیشن بنایا, ہمیں مڈل پاتھ پر چلنے کی تلقین کی. تو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیلنس پرسنالٹیز بننے کے لیے بھی کہا, اور بنائے بھی اسی طرح سے کہ ہم لوگ بیلنس رکھ سکتے ہیں. دل اور دماغ کا بیلنس اور چیز ہے, جسم اور روح کا بیلنس اور چیز ہے. تو ہر اعتبار سے ہمیں کہا گیا کہ آپ نے ایک بیلنس کے ساتھ چلنا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا تجھے بنا دیا. فی ای صورت, سورہ یعنی جس طرح آپ کی ویزیبل فارم ہے نا, اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا. رکبت یعنی آپ کو اسمبل کرنا. تو اور یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فی ای صورت ما شاء رکبک, جیسا اللہ نے چاہا اس نے کر دیا. یعنی اس میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں تھا. آپ کی شکل کیسی تھی اس میں آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. آپ کی ہائٹ کیسی ہے اس میں آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. آپ کس ریس میں, کس ٹرائب میں, کس ایتھنیسٹی میں, کس فیملی میں پیدا ہوئے, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. تو پھر اس پہ غرور کیسا؟ جب آپ کا اس میں کمال ہی نہیں ہے تو پھر آپ یاد ہو نا کہ آپ نے خود کوئی چیز بنائی ہو تو آپ کہیں جی میں نے یہ بنایا, دیکھو کتنی اچھی چیز ہے, اور پھر اس پہ آپ غرور کر رہے ہیں. جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی. مجھے حیرت ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو کسی فیملی میں پیدا ہو کے اب اس فیملی پہ غرور کر رہے ہیں کہ جی ہم فلانے جو ہے نا فیملی کے ہیں, ہم فلانی ذات پات کے ہیں, ہم فلانے ذات پات کے ہیں. دوسروں کو اپنے سے نیچا سمجھنا. کیوں؟ کیونکہ میں فلاں فیملی میں تکے پہ پیدا ہو گیا تھا, مجھے تکے پہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا, مجھے تکے پہ اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا. اس پہ انسان فخر محسوس کر رہا ہے جو اس کا کوئی کارنامہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرمانے تیرا تو کوئی کنٹرول نہیں تھا اس پہ جس طرح تجھے پیدا کیا گیا. تو تجھے کیا لگتا ہے کہ آخرت کے دن تیرا کیا کنٹرول ہوگا؟ تیری پیدائش پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا, تو تیرا یہاں سے جانے پہ بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور آخر کے دن جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تب بھی تیرا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. کنٹرول میں اللہ کی ذات ہے. تو جب اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے, اللہ کی مرضی سے یہاں سے جائیں گے, تو پھر یہ جو بیچ کا ٹائم ہے یہ کس کی مرضی سے گزارنا چاہیے؟ انسان سوچے. آگے فرمایا کلا بل تکذبون بالدین, کہ لیکن نہیں تم جھٹلا دیتے تھے الدین کو, یعنی قیامت کے دن کو, حساب کتاب کے دن کو. کلا بل تکذبون بالدین, یعنی تم کذب کرتے تھے, تم جھٹلا دیتے تھے. یعنی کہ تمہیں پتا تھا کہ قیامت کے دن آنا, لیکن تم اس کو اگنور کر دیتے تھے, جھٹلا دیتے تھے. اور یہ بات جانتے ہوئے کہ تمہاری کوئی اپنی اختیار تمہارا کوئی نہیں ہے دنیا میں آنے کا اور جانے کا, تو پھر تم اکاؤنٹیبلٹی کا دن کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ یعنی تمہارے اندر یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ ایک دن میرا حساب ہونا ہے. یہ جو ساری چیزیں مجھے ملی ہوئی یہ فری میں نہیں ملی ہوئی ہیں, اس کا حساب ہوگا. ہر چیز کا ہم پرپس بتاتے ہیں کہ جی پہاڑوں کا یہ مقصد ہے, اس کا یہ مقصد ہے, دریاؤں کا یہ مقصد ہے, پتوں پھولوں کا یہ مقصد ہے, فروٹ پھل سبزی کا یہ مقصد ہے. تو ان ساری چیزوں کا مقصد ہے, تیرا کوئی مقصد نہیں ہے.
تو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتا ہے, تیرا کوئی مقصد نہیں ہے, باقی پوری کائنات کا مقصد ہے, تیرا ہی بس نہیں ہے. نہیں, تیرا بھی مقصد ہے اور تیرا بھی حساب کتاب ہوگا. تو ہمارے اندر یہ بات بلٹ ان ہے کہ صحیح اور غلط کی تمیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوتی ہے, اور صحیح اور غلط کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن جسٹس ہوگا, ایک دن عدل و انصاف ہوگا. جیسے کہ سورہ قیامہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ, یعنی قیامت کا آنا, قیامت کا ہونا, اس کی دلیل ہمارے نفس لوامہ کے اندر موجود ہے. نفس لوامہ یعنی جو سیلف ریپروچنگ نفس ہے نا, جب ہم کوئی کام غلط کرتے ہیں ہمیں کھٹکتا ہے, یعنی اس کو انگلش میں ہم گلٹی کانشنس بھی کہتے ہیں. جب کوئی کام غلط کرتے ہیں تو ہمیں کھٹک رہا ہوتا ہے. کیوں کھٹک رہا ہوتا ہے؟ ہمیں پتا ہم نے غلط کیا. آپ کو پتا ہے کہ میں ابھی ریسنٹلی ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے ایک اسٹڈی میں بتایا کہ مختلف دنیا کے جو بچے ہیں نا, ڈفرنٹ کلچر سے, ڈفرنٹ ریلیجن سے, ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ سے, چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو ایک ویڈیو دکھایا گیا کہ ایک بچہ جو ہے, یعنی یہ بچے جو ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں, مطلب آپ سمجھ لیں کہ 3-4 سال کے بچے ہیں, ان کو ایک ویڈیو دکھایا کہ ایک بچہ جو ہے نا وہ سیب چوری کر رہا ہے. اب ذرا یہ نوٹ کیجیے گا, ان چھوٹے بچوں کو, 2-3-4 سال کے بچوں کو ایک ویڈیو دکھایا جہاں پہ ایک بچہ سیب چوری کر رہا ہے, اور پھر یہ بچہ ایک پل پہ سے گزر رہا ہے, اور جب یہ پل کے اوپر سے گزر ہوتا ہے تو پل ٹوٹ جاتا ہے اور بچہ گر جاتا ہے. ان بچوں سے پوچھا گیا کہ یہ پل کیوں ٹوٹا؟ سارے بچوں کا جواب کیا تھا؟ کیونکہ اس بچے نے سیب چوری کیا. حالانکہ سیب چوری کرنے کا پل ٹوٹنے سے کیا تعلق ہے؟ ویسے تو اگر آپ ریشنلی سوچیں تو نہیں ہونا چاہیے نا, لیکن ہر بچے کو پتا ہے کہ مکافات عمل کوئی چیز ہوتی ہے. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, جیسا کرو گے بیٹا ویسا بھرو گے. بچے نے سیب چوری کیا, پل ٹوٹ گیا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, معصوم بچے ہیں, ڈفرنٹ ریلیجنس کے ہیں, ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس کے ہیں, ایتھیسٹ بچے بھی ہیں جن کے ماں باپ ایتھیسٹ ہیں, انہوں نے کوئی نہیں بتایا بچوں کو کہ صحیح غلط کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں. لیکن سارے بچوں نے یہی کہا کہ پل اس لیے ٹوٹا کیونکہ اس نے سیب چرایا تھا. نفس لوامہ ہے نا, اندر کا جو نفس ہے نا, وہ بتا رہا ہے کہ بھئی غلط کام کرو گے غلط انجام ہوگا, برا کام کرو گے تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا. مکافات عمل اسی کو تو کہتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو نا فطریتی طور پہ یہ بات پتہ ہے. اور یہاں پہ سورہ قیامہ میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ, قیامت کے دن ہوگا, قسم سے ہوگا, لیکن اس کے پیچھے جو نفس اللوامہ کا جو کنیکشن ہے نا, کہ آپ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن حساب ضرور ہونا ہے. یہاں فرمایا کلا بل تکذبون بالدین, یقیناً تم جھٹلا دیتے تھے الدین کو, قیامت کے دن کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اور تمہارے اوپر حافظین تھے, یعنی یہ یعنی فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے اوپر ہیں, جو آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں, حفاظت کر رہے ہیں. حافظین یعنی کہ وہ جو کہ سٹور بھی کرتے تھے اور پروٹیکٹ بھی کرتے تھے. اگر ایک چیز سٹور ہو رہی ہے لیکن پروٹیکٹ نہیں ہو رہی تو اس کا فائدہ نہیں ہے نا. میں اگر میرے پاس اگر ایک سٹور ہاؤس ہے, وہ اس میں سارا اپنا سامان, قیمتی سامان سٹور کرتا ہوں, لیکن میں اس کو تالا نہیں لگاتا, تو فائدہ کیا؟ وہ تو سارا سامان کو لے کے بھاگ جائے گا وہاں سے. تو یہ جو حافظین ہیں یہ آپ کے سارے اعمال کو نوٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کو لاک اینڈ کی میں بھی رکھا ہوا ہے, وہ کہیں نہیں جا رہا. یہ نہ سمجھنا کہ یہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا یا فائل کرپٹ ہو جائے گی یا کوئی وائرس آ جائے گا, نہ, یہ ڈیٹا بڑے تحمل کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ سیو ہو رہا ہے, اور یہ کہیں پہ ڈیلیشن کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. اس کا ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور ویل پروٹیکٹڈ بھی ہے, دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, یہ کون ہے کرامن کاتبین ہے؟ یعنی کرامن بہت نوبلٹی والے, بہت آپ سمجھ لیں کہ بڑے مرتبے مقام والے, بڑے عزت دار قسم کے فرشتے ہیں یہ. جیسے کرامن یعنی جو اکرام والے لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے کبھی آپ نے اپنے مطلب دادا حضور کے بارے میں سوچا ہو, جیسے ان کی پرسنالٹی ہے, یعنی جن کی بندہ بہت عزت کرتا ہے, بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں نا آپ کے, تو یہ ان سے بھی اوپر ہیں. مطلب یہ تو فرشتوں کی بات ہو رہی ہے, تو ان کا کیا عالم ہوگا. سوچیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کرامن, بڑے بزرگ قسم کے, بڑے نوبل قسم کے فرشتے ہیں یہ, بڑے عزت والے فرشتے ہیں یہ. کاتبین, ہر وقت لکھتے رہتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں. تو جو آپ کے اوپر یہ جو حافظین ہیں, کرامن کاتبین ہیں, یہ بڑے نوبل فرشتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ تو ہر وقت کاتبین سے مراد ہے کہ ہر وقت لکھتے رہتے ہیں. تو ایک پوائنٹ تو اس میں یہ ہے کہ یہ چونکہ کرامن کاتبین ہیں, ان کو آپ رشوت نہیں دے سکتے. یعنی یہ نہیں آپ کر سکتے کہ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اگر یہ کوئی 2 نمبر قسم کے لوگ ہوتے تو آپ ان کو رشوت دیتے کہ پیسے سے دیتے کہ بھئی تھوڑا سا نا میرے نامہ اعمال میں کچھ اچھی باتیں لکھ دو. نہ, یہ کوئی جھوٹ نہیں لکھ سکتے. بڑے بزرگ قسم کے, بڑے اونچے مقام والے فرشتے ہیں یہ. اور دوسری بات یہ سوچے انسان کہ میں ان نوبل فرشتوں سے کیا لکھواتا ہوں.
آپ اگر دن میں گالیاں نکالتے ہیں، آپ ان سے گالیاں لکھوا رہے ہیں، آپ اس میں لوگوں کو انسلٹ کرتے ہیں، آپ ان سے انسلٹ لکھوا رہے ہیں. انسان کو کچھ شرم آنی چاہیے. انسان برے کام کر رہا ہے، یہ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا، یہ کام کیا. تو ان نوبل فرشتوں سے ہم یہ سارے کام کروا رہے ہوتے ہیں، ان سے یہ چیزیں لکھوا رہے ہوتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، یہ جانتے ہیں جو بھی آپ کرتے ہیں. یعلمون ما تفعلون یعنی یہ وہ فعل جانتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. تو فعل میں اور عمل میں فرق ہے نا. ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے عمل. عمل ہوتا ہے جس کے پیچھے نیت ہوتی ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارومدار نیت پر. عمل ہوتا ہے مثلا چیریٹی دینا، صدقہ دینا، یہ ایک عمل ہے. ٹھیک ہے، مثلا دعوت دین دینا، ٹھیک ہے، ایک لیکچر کروانا، یہ عمل ہے. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نیت ہے. لیکن فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے وہ چیزیں جو بس رینڈم ایکشنز ہوتے ہیں جس کے اوپر انسان سوچتا بھی نہیں ہے. میں آنکھیں جھپک رہا ہوں نا، آنکھیں جھپکنا جو یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، بندہ ویسے ہی بات میں خارج کر دیتا ہے، یہ فعل ہے. یہ کوئی عمل نہیں ہے کہ میں نے بڑا سوچا، بڑا غور و فکر کیا کہ میں نے اپنا منہ خارج کرنا ہے. وہ بس اٹ جسٹ ہیپنڈ، رائٹ، بس ہو جاتے ہیں ایسے کام، یہ فعل ہوتے ہیں. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے یعلمون ما تفعلون، یہ جانتے ہیں ہر ایک فعل جو آپ کرتے ہیں. عمل تو دور کی بات ہے، تمہارے فعل بھی جانتے ہیں. یہ ایک ایک چیز آپ کی دیکھ رہے ہیں، یہ کیا چیز آپ کیا کر رہے ہو، ہر چیز ان کو پتا ہوتی ہے، نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. آگے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یقیناً جو ابرار ہیں، جو نیک اور پائس جو لوگ ہیں، لفی نعیم، وہ نعیم کے اندر ہوں گے. نعیم سے مراد یہ خوشیوں میں، راحت میں، فرحت میں، انجوائمنٹ میں ہوں گے. جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں نا، ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہیں لفی نعیم، وہ آلریڈی نعیم میں ہیں. وہ آلریڈی اب سمجھ لیں کہ ان کی ڈن ڈیل ہے. وہ کوئی ایسا شک کی بات ہی نہیں ہے کہ جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں ان کے لیے صرف خیر و عافیت ہی ہے، ان کے لیے انجوائمنٹ ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، شغل میلہ ہے، بس ہر قسم کی خوشی ہے ان کے لیے، بس کوئی غم نہیں ہے. پھر جو بھی لوگ نیک ہوں گے تو ان کو ہر طرح کی آسائش اور آرام فراہم کیا جائے گا. ہو سکتا ہے دنیا میں ان کو نہ ملا ہو، لیکن آخرت میں ان کے لیے آرام ہی آرام ہے، بہت سکون ہے، بہت چین ہے، ہر قسم کی خوشی ان کے لیے ہے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فجار ہیں یعنی فسق و فجور کرنے والے، گناہوں میں آگے بڑھنے والے، ان کے لیے لفی جہیم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. فجار وہ ہوتے ہیں جو اوپنلی وکڈ ہوتے ہیں. فاسق ہوتا ہے جو چھپ کے گناہ کرتا ہے، فاجر ہوتا ہے جو کھل کے گناہ کرتا ہے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جو لوگ کھل کے اوپنلی گناہ، یعنی اپنے گناہوں پہ پردے نہیں ڈالتا، کھل کے گناہ کرتا ہے، یا گناہ کرتا ہے اور پھر کل آگے ساروں کو خبر بتا دیتا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا. تو اللہ بھی پردے اس کے گناہوں پہ ڈالتا ہے جو اپنے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے. جو اپنوں پہ نہیں ڈالتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز کرتا ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جو لوگ اوپنلی گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ سورہ البقرہ میں کہ سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ گونگے بہرے اندھے ہو جاتے ہیں. پھر یہ جو اس قسم کا لائف سٹائل اختیار کرتے ہیں پھر ان سے ہدایت بھی چھین دی جاتی ہے. یصلونها یوم الدین، وہ پھر اس میں داخل کیے جائیں گے اور اس کی بھڑکتی ہوئی آگ کا ذائقہ چکھیں گے یوم الدین، قیامت والے دن. تو یہ اس میں انٹر کریں گے اور اس کا ذائقہ بھی چکھیں گے. یصلونها، اس میں داخل بھی کیے جائیں گے اور اس کا مزہ بھی چکھیں گے. بات یہ کہ آج وہ کہاں داخل ہو رہے ہیں اور آج وہ کہاں کس چیز کے مزے چکھ رہے ہیں، وہ ایک اور ٹاپک ہے. آج وہ کن محفلوں میں داخل ہو رہے ہیں، کن جگہوں پہ داخل ہو رہے ہیں، کن چیزوں کے مزے چکھ رہے ہیں، کن چیزوں کے چسکے لے رہے ہیں، کن چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہ ٹاپک ہو رہا ہے. لیکن اس دن یہ جس جگہ میں داخل ہوں گے اور جس چیز کا مزہ چکھیں گے وہ جہنم کی آگ ہے. یصلونها یوم الدین، اس میں یہ دھکیل دیے جائیں گے جب قیامت کا دن آئے گا اور یہ اس کا مزہ چکھیں گے. وما هم عنها بغائبین، اور وہاں سے وہ ایک مہلت کے لیے بھی غائب نہیں ہوں گے. یعنی کہ ایک انسان جب کسی مصیبت میں ہوتا ہے نا تو وہ خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے غائب ہو جاؤں، میں یہاں سے آنکھیں بند کر لوں، مجھے کچھ نظر نہ آئے. لیکن یہ لوگ جب وہاں پہ داخل ہوں گے تو یہ وہاں سے غائب نہیں ہو سکتے، حاضری لگا کے بھاگ نہیں سکتے، یہ اسی پنشمنٹ میں رہیں گے. جو بھی انسان کسی مصیبت میں ہوتا ہے نا تو اکثر اوقات لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب اللہ معاف کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہونے لگتا ہے تو لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. لوگ سائیکولوجیکلی نا اس سچویشن سے غائب ہونا چاہتے ہیں. لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، لوگ ہاتھ آگے کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں. سائیکولوجیکلی ہم کرتے ہیں اس طرح. لیکن اس دن جب یہ لوگ آگ میں جا رہے ہوں گے تو یہ وہاں سے غائب نہیں ہو سکتے، نہ اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں. ان کو اس کو دیکھنا ہوگا، اس عذاب کو، اپنے اوپر ہونے والی پنشمنٹ کو بھی آبزرو کرنا ہوگا. اور یہ بڑی ٹف آیت ہے قرآن مجید کی. وما هم عنها بغائبین، یہ وہاں سے غائب نہیں ہو سکتے. جب کوئی انسان
کسی دوسرے انسان سے ناراض ہوتا ہے تو انسان کہیں پیچھے دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہے یا کسی پلر کے پیچھے اپنا منہ چھپا لیتا ہے کہ مجھے نہ دیکھیں. لیکن وہاں پہ بچنے کی کوئی صورتحال نہیں, وہاں پہ وہ ایبسنٹ نہیں ہو سکتے. وما ادراک ما یوم الدین, اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ یوم الدین کیا ہے, یہ قیامت کے دن کیا ہے. یعنی آپ کو کیسے پتہ چلے کہ یہ جو قیامت کے دن جو ہے وہ کیا چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین, کہ اور کیا مزید آپ کو پروف چاہیے قیامت کے دن کے لیے, ابھی تک واضح نہیں ہو گیا. یعنی کتنے اور لیکچر آپ سننا چاہیں گے اس سے پہلے کہ آپ کو یوم الدین واضح ہو جائے, کتنی زیادہ کتابیں آپ پڑھنا چاہیں گے اس سے پہلے کہ آپ کو یوم الدین واضح ہو جائے, کتنے زیادہ لوگ آپ سے باتیں کریں گے قیامت کے بارے میں اس سے پہلے کہ آپ کو یہ واضح ہو جائے کہ قیامت کا دن آنا ہے. کتنے اور لیکچروں کا ویٹ کر رہے ہیں. 50 ویڈیوز اور دکھاؤں آپ کو, 50-100 ویڈیوز اور دکھا دوں کس سے پہلے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے قیامت کا دن آنے والا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے بتائے گی کہ یوم الدین کیا ہوتا ہے. یعنی 2 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی نا, وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں. کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ اس میں ایک زجر ہے, اس میں ایک غصہ ہے, اس میں ایک ڈانٹ ہے. یعنی ایک بندہ کہتا نا کہ یہ تم نے کیا ہے, یہ تم نے کیا ہے, یا ادھر آؤ ادھر آؤ. 2 دفعہ جب آپ کہتے ہیں نا تو اس میں زجر ہوتا ہے, اس میں غصہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ 2 دفعہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے کیا چیز بتائے گی کہ قیامت کے دن کیا ہوتا ہے. پھر فرمایا دوبارہ ثم ما ادراک ما یوم الدین, تجھے کیا چیز بتائے گی کہ آخر تجھے کب سمجھ میں آئے گی کہ قیامت کے دن آنا ہے. کیوں تو اپنے راستے کو سیدھا نہیں کرتا, جو پچھلی سورہ میں تھا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کیوں تو اپنا راستہ نہیں بدلتا. ساری ایویڈنسز تیرے سامنے کھول کے رکھ دی ہیں, ساری باتیں تجھے واضح کر کے بتا دی ہیں, ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے, پھر بھی تو اپنے راستے نہیں بدل رہا, پھر بھی تو نیکی کی طرف نہیں آ رہا. آگے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یہ وہ دن ہے, یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, یہ وہ دن ہے جس دن کوئی بندہ کسی کے لیے کوئی فائدہ نہیں کر سکتا. والامر یومئذ للہ, اور اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ صرف اللہ کا ہوگا. اللہ اکبر. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس دن, کسی کی سفارش نہیں ہو سکتی, کسی کا کوئی خاص پرچی بھیج دی کہ جی ان کا برائے مہربانی فلاں کر دیں, نہیں ہو سکتا. ہر والامر یومئذ للہ, اور اس دن فیصلہ صرف اللہ کی ذات کا ہوگا, اللہ کرے گا فیصلہ. تو ہمارے یہاں پہ لوگ شرک آخر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں نا کہ جی ہماری کوئی سفارش کر دے, ہمیں شارٹ کٹ چاہیے, ہم نے خود اللہ کی عبادت نہیں کرنی, کسی اور کے ذریعے کرنی ہے. فلاں بابا جی کے ذریعے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے, فلاں بندے کے ذریعے. جس طرح وہ آئیڈل ورشپ کرتے تھے, کوئی بھی آئیڈل ورشپر یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ آئیڈل عطا فرمائے گا, وہ کہتے تھے آئیڈل اللہ سے قریب ہے, اس کے ذریعے ہم پہنچیں گے اللہ تک. شارٹ کٹ ڈھونڈتے تھے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا نا کہ جی توحید پر بھی آؤ, 5 وقت کی نماز پڑھو, رمضان کے روزے رکھو, زکوٰۃ دو, یہ سارے حج عمرہ کرو. اللہ تعالیٰ تو ایک لسٹ آف چیزیں بتا رہا نا یہ سارے کام کرنے والے. بندہ جو شرک کر رہا ہوتا ہے وہ شارٹ کٹ چاہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ سارے کام نہیں کرنے, فلاں بابا جی کے پیچھے لگتا ہوں, یہ مجھے تھرو کروا دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. کرسچنز کیا کہتے تھے, وہ بھی یہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو انٹرمیڈیری بنا دیا بیچ میں, کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم پھر اللہ تک پہنچیں گے. یعنی اس میں بھی یہ سمجھیں, ذرا کانسیپٹ کو سمجھیں. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے سے نا, کیونکہ اللہ کے معاذ اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے ان کو مانتے تھے, تو اللہ ان کو زیادہ فیور کریں گے. یعنی کہ نعوذ باللہ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی بات مان لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آپ کا ایک تو ویسے ہی بات کفر ہے آپ کی کہ جی اللہ کا بیٹا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہاڑ پھٹ جائیں, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, ریزہ ریزہ ہو جائے, آسمان گر پڑے, یہ جو کفر ان کے منہ سے نکلتا ہے کہ خدا نے بیٹا جنا. ایک تو یہ اتنا بڑا کفر تھا. دوسرا, آپ اللہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ انجسٹس کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو زیادہ فیور کرے گا دوسرے لوگوں کے اوپر, اللہ انصاف نہیں کرے گا. یعنی معاذ اللہ, آپ نے اللہ تعالیٰ کو انسانوں جیسا بنا دیا. انسان جو کمزور ہوتے ہیں اکثر اپنے فیملی والوں کو فیور کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ کرے گا. یعنی ڈبل ان کا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کی کمپلیٹ نفی کر رہے ہیں کہ والامر یومئذ للہ, اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ صرف اللہ کا ہوگا. کسی کی بات اس دن نہیں چلے گی, کسی کا بس نہیں چلے گا اس دن. اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کا ہوگا. اللہ کسی کے ساتھ انجسٹس نہیں کرے گا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا.
جو لوگ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، جو آپ نے ذرہ برابر خیر کیا ہوگا وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا، جو ذرہ برابر شر کا کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا. کسی کی نہ کوئی سفارش ہے نہ کچھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا، ہر بندے کو اپنی فکر پڑی ہوگی، ہر بندے کو اپنی ٹینشن ہوگی، اور جو فیصلہ ہوگا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوگا. اب آپ سوچیں کہ ہمارا پھر رویہ کیا ہونا چاہیے. کیا ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا وقت نہ لگائیں؟ کیا ہم وہ کام نہ کریں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ کیا وہ ہم کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں آتے ہیں؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں، چاہے وہ عبادات کے ہوں یا وہ معاملات کے ہوں. وہ سارے کام کرنے چاہیے جو اللہ نے ہمیں حکم دیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے دنیا کے بھی فائدے کے لیے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے کے لیے ہیں. اور یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ فرمایا نا کہ والامر، یعنی جو فیصلہ اس دن ہے، جو ڈیسیجن اس دن ہے، یومئذ، اس دن، للہ، وہ صرف اللہ کے لیے. یعنی کہ آج تو فیصلے کر لے، آج تو فیصلے کر لے. نیکی پہ چلنا ہے تیری مرضی، برائی پہ چلنا ہے تیری مرضی، لیکن یاد رکھ اس دن فیصلہ اللہ کا ہوگا. اس دن تیرا بس نہیں چلے گا. آج تجھے فری ول دی ہوئی ہے، آج تیرے پاس اختیار ہے. آج تجھے یعنی اللہ تعالیٰ اس سورہ میں شروع میں یہ واجب ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آ جائے گا نا، تو آپ اس کو تو نہیں کنٹرول کر رہے. قیامت کے دن آئے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. قیامت کے دن آئے گا، تو کنٹرول میں نہیں ہوگا. قیامت کے دن آ جائے گا، اور تو تب بھی کنٹرول میں نہیں تھا جب اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا تھا. الذی خلقک فسواک فعدلک، تجھے پیدا کر دیا، تو تب بھی کنٹرول میں نہیں تھا. اور جب تو اللہ کے سامنے اس دن کھڑا ہوگا، والامر یومئذ للہ، تب بھی تو کنٹرول میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن بھی فیصلہ اللہ کا ہوگا. صرف آج کا دن، آج کی تاریخ، آج جس لمحے میں تو زندہ ہے، آج تیرے پاس تھوڑا سا اختیار ہے، آج تیرے پاس کنٹرول ہے، آج تیرے پاس فری ول ہے. اگر تو چاہے سیدھی راستہ اختیار کر لے، اگر تو چاہتا ہے برائی کی طرف جانا تیری مرضی ہے، لیکن یاد رکھ والامر یومئذ للہ، اس دن فیصلہ اللہ کا ہوگا. تیرے اوپر یہ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں. آج تو نے جو چوائسز کرنی ہے نا، وہ کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں. سو میک دا رائٹ چوائسز. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، وی آر دی آتھرز آف آور اون بکس. ہم اپنی کتابیں اور جو صحیفے نا ان کے خود مصنف ہیں. وی آر دی آتھرز آف آور اون بکس. میک شیور دیٹ یور بکس آر ورتھ ریڈنگ آن دا ڈے آف ججمنٹ. کوشش کریں کہ یہ کتابیں جو ہے نا یہ پڑھنے کے لائق ہوں قیامت والے دن، کیونکہ جس کی کتاب پڑھنے کی لائق ہوگی نا، وہ اپنی کتاب کو لے کے پھرے گا، ہاں اقرؤ کتابیہ، پڑھو میری کتاب، پڑھو میری کتاب، دیکھو میں کیسے یہاں جانا تک پہنچا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا میں صحیح فیصلے کریں اپنی دنیا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر نیک عمل کا اجر جو ہے اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں ملنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.